کیا ہے، کیا کچھ نعمتیں ہیں اللہ کی. میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں کہ میں اسکردو ہم لوگ گئے تو ایک اوپر لالا زار وہاں پہ ایک جگہ، آپ لوگ بھی کبھی گئے ہوں گے. بس وہاں پہنچ کے چلتے ہی جو اس قدر حسن تھا ہر طرف، اتنا ہوتا یقین مانے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. میں نے کہا یا اللہ، کہ آپ کی دنیا اتنی حسین ہے تو آپ کی جنت کیسی ہوگی؟ اس وقت پھر میرے دل کا برا حال ہو. میں نے جا کے فوراً وہاں نفل پڑھے اور میں رو رو کے میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ ہمیں اس جنت میں پہنچانا جو آپ نے اس سے بھی کہیں بہتر بنائی. یہ تو دنیا کی جنت ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، آپ نے جو جنت بنائی ہے جو سب سے چھپا کے رکھی، وہ تو پتہ نہیں کیسی جنت ہو. جو اتنا حسن اس دنیا میں آپ نے پیدا کیا تو وہاں کیا کچھ ہو. اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں ملائے، ایک دوسرے سے وہاں پہ پہنچائے، ہمارے اعمال ایسے بنائے کہ ہم جنت میں جانے کے قابل ہوں. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. The residents of paradise will call out to the inmates of hellfire. اب وہ کچھ وقت تک ایسا ہوگا وقت کہ جنت والے دوزخ والوں کو دیکھ سکیں گے، ان سے گفتگو کر سکیں گے. تو وہ وہاں کا نقشہ اللہ تعالیٰ کھینچ رہے ہیں، بتا رہے ہیں وہاں کیا ہوگا. The paradise will call out to the inmates of hellfire, we have indeed found out the promise of our Rabb to be true. Have you also found the promise of your Rabb to be true? وہ کہیں گے ہم نے تو اپنے اللہ کا وعدہ سچا پایا، ہم نے تو اپنے اللہ کا وعدہ سچا پایا کہ تم نے تمہارا وعدہ بھی. وہ کہیں گے ہاں بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کہا تھا کہ تم دوزخ میں جاؤ گے اگر اچھے ڈیڈ نہیں کرو گے، اگر نہیں مانو گے تو دوزخ ول بی یور، تمہاری ہمیشہ کی ریزیڈنس ہوگی. ہم نے واقعی اللہ تعالیٰ نے جو کہا تھا وہ سچ کہا تھا. اور وہ کہیں گے جنت والے کہیں گے ہم نے تو اپنے اللہ کا وعدہ سچا پایا. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اچھی نیکیاں کرو گے، اچھے کام کرو گے تو جنتوں کے مالک بن جاؤ گے، جنت کے وارث بن جاؤ گے. اور وہ جو ہیل فائر والے کہیں گے ہاں بے شک ہم نے نہیں مانا تھا، ہم سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا. حالانکہ جو کتابیں آئی تھیں، جو پیغمبر رسول آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ نہیں مانو گے تو جہنم میں جاؤ گے. تو وہ وعدہ ہم نے بھی سچا پایا. وی آر ان ہیل اینڈ یو آر ان ہیون ناؤ. Comparing notes. Yes, they will answer and a herald in between them will proclaim. اب اس کے بعد ایک ان کے درمیان ایک آڑ بنا دی جائے گی. اتنی گفتگو ضرور ہوگی کہ جنت والے دوزخ والوں کو دیکھ سکیں گے اور دوزخ والے جنت والوں کو دیکھ سکیں گے. اس کے بعد ان کے درمیان ایک آڑ بنا دی جائے گی، جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پردہ آ جائے گا بیچ میں. The curse of Allah will be upon those wrongdoers who hindered other people from the way of Allah. ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے جنہوں نے اللہ کے راستے سے انسانوں کو بھٹکایا اور غلط راستے پہ ڈالا. اللہ تعالیٰ ان کے اوپر لعنت. سوچیے اللہ تعالیٰ کی جس کے اوپر لعنت ہو اس کو کیا کچھ سزا ملے گی اور کیا کچھ اس کے لیے وہ ہے. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کہ جنہوں نے لوگوں کو غلط راہ پہ ڈالا، غلط بات بتائی، غلط طریقوں پہ ان کو چلایا، ان کے لیے بہت بڑی سزا، ان پہ لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی. Who hindered other people from the way of Allah and sought to make it crooked and who did not believe in the hereafter. جنہوں نے قیامت پہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے پہ یقین نہیں کیا، جنہوں نے لوگوں کو صحیح راستے سے بھٹکایا. جو لوگ صحیح راستے پہ جائے، ارے تم کیا ہر وقت نمازیں پڑھتی رہتی ہو، بھائی ہمیں بھی تو دیکھو، ہم بھی تو ایسے آرام سے رہ رہے ہیں، تمہیں ایسا کون سا انعام ہے، چھوڑو اس وقت کی نماز چھوڑ دو. طرح طرح کے لوگ باتیں کرتے ہیں. تو یہ تو صرف آپس کی باتیں ہیں، مگر جن کی باتیں جو بڑے اپنے بڑوں کی، اپنے
باتیں جن کی باتیں مانتے ہیں لوگ وہ غلط راستے پہ ان کو کروکڈ راستے پہ ڈال دیتے ہیں، سیدھے راستے پہ جو چل رہے ہیں ان کے راہیں ان کی غلط کر دیتے ہیں، ان کو مسلیڈ کر دیتے ہیں، غلط راستوں پہ کر دیتے ہیں. اور جو دوز ہو ڈڈ ناٹ بلیو ان اللہ، جو اللہ پہ بلیو نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی بھٹکاتے ہیں اپنے ساتھ، نہ صرف یہ کہ خود بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی سیدھی راہ سے بھٹکاتے ہیں، ان کے لیے بہت اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے اور عذاب ہے. بٹوین دا ٹو دیر شیل بی اے ویل. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب ان کے درمیان ایک ویل آ جائے گی، ایک پردہ آ جائے گا. اینڈ آن دی آراف ہائٹس دے ول بی پیپل ہو ول ریکگنائز. اب آراف کے لوگوں کا ذکر ہے، یہ جنت اور دوزخ کے لوگوں کی کنورسیشن تھی، اب ذکر کس کا آ رہا ہے؟ آراف کے لوگوں کا، جو بیچ میں کھڑے ہیں، آس لگائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ رحم کر دیجیے ہمیں جنت میں بھیج. انہیں نظر دونوں آ رہے ہیں، جنت دوزخ دونوں نظر آ رہے ہیں، وہ امید میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے اور ہمیں جنت میں بھیج دیں گے، اور ڈر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو اور ہمیں دوزخ میں ہمیں پھینک دیا جائے. Between the two shall be a veil, and on the Araf heights there will be people who will recognize them by their features. They will call out to the residents of paradise. اب وہ جنت والوں کو کچھ لوگوں کی یعنی شکلیں ایک دوسرے کی پہچان سکیں گے لوگ، ان کی بولنے سے، ان کے کچھ فیچرز وغیرہ سے لوگ نہیں ینگ تو ضرور ہوں گے، لیکن یہ کہ شکلیں ایسی ہوں گی کہ پہچان نہیں. پھر بہت سارے لوگوں کی دیکھو بہرحال پہچانے جا سکیں، ایک دوسرے کو پہچان سکیں گے. شکلیں ینگ ضرور ہوں گے لیکن شکلیں غالباً ایسی ہوں گی کہ جو دنیا میں اس سے کوئی شباہت ہوگی تو لوگ کسی نہ کسی طور پہ، یہ ہمیں نہیں معلوم ایگزیکٹلی کس طرح پہچانیں گے، مگر وہ پہچانیں گے جنت والوں میں اپنے لوگوں کو. بالکل پہچان. اولاد تو انشاءاللہ اولاد نہیں ہوگی تو ہمارے ساتھ ہوگی انشاءاللہ. دے ریکگنائز جی نہیں، یہ کہنے کے بعد یہ غلط نہیں، نہیں دیکھیں یہ بہت زیادتی کی بات ہے، اس طرح کی بات، یہی تو بات ہے نا مسلیڈ کرنے والی بات. صفیہ نہیں، ہم لوگ دیکھیے ہم یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اس میں ہم پڑھ لیں گے کہ کہاں لکھا ہے کہ دوزخ میں خواہ یہ صرف صفیہ یہ کسی مولوی نے کہا ہوگا ضرور. They will call out to the residents of paradise, peace be upon you. They will not have yet entered it, though they will have the hope. انہیں امید ہے، آس لگائے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ آراف والے ہیں وہ جنت والوں کو دیکھ رہے ہیں اور وہ اس امید میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت میں بھیج دے. When their eyes will be turned towards the inmates of hellfire, they will say, Our Rabb, do not cast us among these wrongdoers. وہ دعا کریں گے، جنت والوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، پہچان بھی رہے ہوں گے، کچھ اپنے لوگوں کو پہچان رہے ہوں گے، کچھ دوزخ میں اپنے لوگوں کو پہچان رہے ہوں گے، اور وہ کہیں یا اللہ ہمیں جنت میں بھیجنا، یا اللہ اس دوزخ سے ہمیں بچا لینا. وہ دعائیں اس وقت یہ کر رہے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحم و کرم سے امید لگائے بیٹھے ہوں گے. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله بالرحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم وما أنتم تحزنون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. اللہ اللہ. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فضلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تاويلا يوم يأتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفاء فيشفوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وذل عنهم ما كانوا يفترون.
اب جنت دوزخ کے بارے اعراف کے بارے میں کیونکہ یہ آیت ہے صورت ہے تو اعراف کا ذکر ہے اور جنت دوزخ کا اس میں ذکر ہے. دا پیپل آف دا اعراف دا ہائٹس پیپل آن دا ہائٹ. اعراف کے معنی ہائٹ, وہ ہائٹ پر ہوں گے, ایک ہائٹ پہ ہوں گے اینڈ دیٹس ہاؤ دے ول بی ایبل ٹو سی جنت اینڈ دوزخ. They will be on a high place and they will be able to see both the places, hell and paradise. They will call to certain men, famous personalities جو ہوں گی نا from among the inmates of hell. اب دوزخ میں دیکھیں گے تو بڑے بڑے سردار, بڑے بڑے وہ اگر بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں اوپر سے دیکھتے ہیں ہاں تو جنت اور دوزخ کی قیامت کے دن ہوگی. قیامت کی تو بات ہے, یہ قیامت کا ذکر ہے. ہاں تو مگر اوپر جو ہوں گے وہ دیکھیں بات سنیں, قیامت والے دن سب کے اعمال تولے جائیں گے میزان کے اوپر. ایک اللہ تعالیٰ کا کس طرح کا میزان ہے وہ بہتر جانتا. نیکیاں اور گناہ تولے جائیں گے, کس نے کتنے گناہ کیا. جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ سیدھے جنت میں بھیج دیے جائیں گے. جنہوں نے گناہ بہت زیادہ کیے ہوں گے, اللہ کو مانا ہی نہیں ہے اور گناہ پہ گناہ کیے ہیں, وہ سیدھے دوزخ میں بھیجے. اور ابھی ہم نے پڑھا گروہ کے گروہ جائیں گے. یہ قیامت کا ذکر ہے, قیامت. اچھا, جن کے گناہ اور ثواب برابر ہوں گے, ایکول ہوں گے, ان کو کچھ وقت کے لیے اللہ تعالیٰ ایک جگہ ٹھہرائیں گے, وہ اونچا, جسٹ ٹو شو دیم کہ دیکھو یہ اور زیادہ نیکیاں کرنے والوں کو یہ انعام ہے, جنت ہے, اور جو گناہ کرنے والی ہوں یہ. دے ول بی ایبل ٹو سی بوتھ. اور وہ اللہ تعالیٰ سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ یا اللہ ہمارا وہ اب برابر ہے. کہتے ہیں نا جیسے کاسٹنگ ووٹ ہوتا ہے کسی اس میں کسی کا, وہ اللہ تعالیٰ کا کاسٹنگ ووٹ ہوگا, کس کو وہ جنت میں بھیجتے ہیں. سب آس لگا, ہاں کوئی چیز وہ اللہ کی مرضی. ایک تو یہ جو بہت ہی صحیح ہے وہ تو جنت, سیدھے جنت میں گئے. جنہوں نے غلطی کی ہے وہ دوزخ میں جائیں گے. اعراف وہ جگہ ہے جہاں جو برابر ہے نیکی اور گناہ, قیامت کے دن بس دونوں برابر. اور اس میں کسی کو کوئی ایک کام, کسی کا کوئی بچے کا صدقہ جاریہ کچھ بھی کر دے, اس کو ایک پوائنٹ مل گیا اور وہ چلا گیا. But how will they get چھوٹی the باتوں میں opportunity? کہتے ہیں نا چھوٹی چھوٹی باتوں میں They'll What? be leading a normal life with good and bad. How will they gain that extra goodness? Because they are living in Arafat, right? They don't نہیں, تم سمجھی نہیں. وہ تو فیصلہ ہو چکا. جس وقت ہماری آنکھ بند ہوتی ہے, اس دنیا سے ہم رخصت ہوتے ہیں تو وہ ختم ہو گیا. نہیں سنو میری بات نا, اس وقت تک آپ کو بند ہو گئی آپ کی کتاب, آپ کی رانگ اینڈ گڈ ڈیڈز اینڈ رانگ ڈیڈز کی کتاب بند ہو گئی. اب اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گیا. اب قیامت ہے, قیامت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا آپ کیا اچھا کام کرتے تھے, کیا برا کرتے تھے. گڈ اینڈ بیڈ ڈیڈز کو وے کیا جائے گا. جس کے گڈ ڈیڈ زیادہ ہیں وہ جنت میں چلے جائیں, جس کے بیڈ ڈیڈ زیادہ ہیں, جس نے بلیو ہی نہیں کیا اللہ کو, جس نے دوسرے خدا مانے, گناہ پہ گناہ کیے, وہ سیدھے دوزخ میں چلے. اب کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نیکیاں بھی کی ہیں اور گناہ بھی کیے ہیں اور برابر ہیں. ان کا فیصلہ جو ہے اللہ ٹل سچ ٹائم کہ اللہ تعالیٰ ڈیسائڈس فار دیم, دے ول اسٹے دیئر, اس میں رہیں گے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جیسے اللہ کے تعالیٰ کی مرضی ہوگی, اللہ تعالیٰ جس کو جنت میں بھیجنا ہوگا جنت میں بھیج دیں گے, جس کو دوزخ میں بھیجنا وہ دوزخ. میرے خیال میں تو دے ول آل ایونچولی اللہ تعالیٰ جنتی میں بھیجیں گے. My question is, while they are in that نہیں اس جگہ پہ نہیں وہ کوئی نیکی کر سکیں گے, وہ تو ختم ہو گیا. نہیں اللہ کی مرضی ہے, نہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ کسی نے کوئی ایسا کسی کے ساتھ اچھا فیور کر دیا یا ایسا جو اللہ تعالیٰ کو اچھا لگ گیا, اللہ تعالیٰ کی مرضی. زیادہ تر جو لوگ جو آراف ہیں اللہ تعالیٰ نہیں, وہ دے ول بی انڈیسائسو, وہ دے ول بی اسکیئرڈ آف گوئنگ ٹو ہیل اینڈ دے ول بی وشنگ. نہیں گاڈ کیوں نہیں ڈیسائڈ, اللہ تعالیٰ ان کو تھوڑے وقت پہ رکھے, انہیں پتہ چلے کہ تمہاری اور نیکیاں بدیاں برابر تھیں, یہاں بھی جا سکتے تھے وہاں بھی جا سکتے. پلیز دیکھیے بات اصل میں یہ ہے کہ اس وقت کوئی آپ نیکی اس جگہ کرنے کا وقت نہیں ہے. نیکی اور اچھائی کرنے کا وقت ختم ہو چکا, وہ دنیا میں ختم ہو چکا, دنیا میں ختم. اب اللہ کی مرضی ہے. دیکھیے ہم جب اللہ سے توبہ بھی کرتے ہیں اللہ کی مرضی ہے, وہ ہمیں معاف کرتا ہے. ہم توبہ نہیں کرتے تو پھر ہم اپنے آپ سزا بھگتتے ہیں. بات یہ ہے کہ ایوری تھنگ ڈپینڈس اپون اللہ. وہاں سے اللہ تعالیٰ بھیجنا جس کو جنت میں بھیج دیں گے. بلکہ ہمیں تو یہ امید کرنی چاہیے کہ اگر کسی نے نیکیاں بھی
نیکیاں, اللہ تعالیٰ انہیں جنت بھی بھیج دیں گے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اس کو کہاں بھیجیں گے. بٹ فار سم ٹائم, کیونکہ ان کی ایکول ہیں گناہ اور ثواب, اس لیے فار سم ٹائم دے ول اسٹے ان عرف اینڈ دین گریجولی دے ول بی سینٹ ٹو دیئر فائنل ڈیسٹینیشنز. تو وہ ایک جگہ ہے اور اس میں ان کو دونوں جگہیں دکھائی بھی جائیں گی, جنت اور دوزخ. یہاں بھی جا سکتے ہو, وہاں بھی جا سکتے ہو. اینڈ دے ول وہ پریشان ہوں گے کہ یا اللہ ہمیں دوزخ میں نہ ڈالنا, ہمیں جنت میں بھیج دینا. That is why somebody said کہ میں نے تو کوئی ایسا اچھا کام نہیں کیا تھا, مجھے کیسے آپ نے یہ جگہ سے یہاں اٹھا دیا. تو وہ کہیں گے کہ یہ نیکی تمہاری اولاد نے, میں صدقہ جاریہ کیا تھا, یہ نیکی کی. اولاد کی دعائیں, ماں باپ کی دعائیں, اگر اولاد پہلے چلی گئی. جی جی ہاں, تو وہ پھر مجھے میں نے کہا میں اوپر جا کے کب جا رہے ہو اوپر, کب جا رہی ہو اوپر. روزی آپ کو پوچھنا چاہیے تھا آپ کب جا رہی ہیں, مجھ سے تو پوچھ رہی ہو کس کو. تو اس کا کیا تھا, اوپر جا کے لے سکتے نہیں, پیسے کس کام آئیں گے اوپر جا کے. روزی میری بہن, وہاں جا کے پیسے کس کے کام آئیں گے. وہ نہیں, آپ کو اس کی جزا ملے گی. آپ نے, اور بلکہ اگر آپ کوئی نہیں دیتا, نہیں معاف نہیں کرو, ٹھیک ہے نہیں معاف کرو, لیکن اس کا گناہ اس کے سر ہوگا. اس نے آپ کا قرض ادا نہیں کیا, گناہ اس کے سر رہے گا, آپ کو اس کا اجر ملے گا. بس بات یہ ہے. پیسے تو وہاں جا کے تھوڑی لیں گے, وہاں کس کام آئیں گے یہ پیسے, وہاں کون سی کرنسی چلے گی وہاں. نہیں, وہ تو کوئی غریب ہے, دیکھو نا جیسے کوئی غریب ہے اس کو آپ معاف کر دیں, غریب نہیں ہے تو آپ کو اس کا اجر ملے گا. اس کی اللہ تعالیٰ کے کی کرنسی تو صرف نیکیاں ہیں, اللہ تعالیٰ کے وہ کوئی کرنسی کام نہیں آئے گی, وہاں صرف نیکیاں آپ کی کرنسی. آمین. ہاں ہاں آف کورس, بالکل 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 ماننی چاہیے. یا اللہ اب ہم جو ابھی آخر میں جو دعا مانگتے ہیں, ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہم نے پڑھا ہے اسے قبول کر لے, جو ہم دعائیں مانگ رہے ہیں انہیں سے قبول کر لے. یہ تو قبول کرنا تو اس کے ہاتھ میں ہے نا. کتنی سنسیئرٹی سے ہم مانگتے ہیں, کتنے دل سے ہم مانگتے ہیں, کتنے تڑپ کے ساتھ ہم پکارتے ہیں اپنے اللہ کو, کتنا رو رو کے پکارتے ہیں, عاجزی سے پکارتے ہیں. وہ دیکھنے والا ہے نا, وہ آپ کے دل کی اس کو آواز کو سنتا ہے, آپ کی دل کی آواز کو پہچانتا ہے. آپ 2 نفل پڑھ لیں, وہ قبول اللہ کے اس میں ہو جائیں, اور آپ 100 پڑھ لیں, صحیح ہے. ہاں, وہ اگر وہ 2 نفل آپ کے پوری نیک نیتی سے آپ نے پڑھے ہیں, اور آپ نے نماز پوری ایسی پڑھ لی کہ آپ شیطان کے بہکاوے میں کچھ اور سوچتے رہو, تو ظاہر ہے وہ نفل زیادہ اس کا اجر ملے گا آپ کو, جو آپ نے پیورلی اللہ کی طرف آپ نے دھیان دے کے آپ نے پڑھا. تو وہ ڈیفینیٹلی, یہ تو ہم سمجھتے ہیں. Whom they will recognize by their features and say, have you found out that neither your riches nor your arrogant pride have availed you. اب وہ کہیں گے, کون کہیں گے؟ people of the Arafat will call to certain men, famous personalities from among the inmates of hell. دوزخ میں جو کچھ بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے لوگ ہوں گے جو کہ لوگوں کو مجبور کیا, یا یہ کہ ایسے لوگ جو غلط راستے پہ چلاتے تھے, غلط باتیں لوگوں کو بتاتے تھے, وہ یہ کہیں گے, ان سے کہیں گے whom they will recognize by they will say, have you found out that neither your riches nor your arrogant pride have availed you. کہیں گے کہ نہ تمہارا غرور, جن کے پاس بہت پیسہ تھا, بڑا گھمنڈ تھا انہیں, غرور تھا اپنے پیسے پہ, اپنی عزت پہ, اپنی شان بان پہ, اپنے رتبے پہ تھا, میں فلانا ہوں, میں پرائم منسٹر رہ چکا ہوں, میں بادشاہ ہوں, میں یہاں کا کمشنر ہوں. ہر ایک کو اپنا اپنا غرور ہوتا ہے, ہر ایک میں ایک اپنی جگہ, جو کسی جگہ پہنچ جاتا ہے اسے ایک پرائڈ ہوتا ہے, جو بھی اسے کو پوزیشن اللہ نے دی ہوا. تو اس وقت وہ کہیں گے کہ تمہیں تمہارے اس غرور جو تم اپنی شان بان پہ غرور کرتے تھے, تمہارے کسی کام آیا یہاں پہ؟ تم نے جو کچھ دنیا میں اپنا بڑا, جس کے اوپر تمہاری ایروگنس تھی, جس کے اوپر تم یہ سمجھتے تھے کہ تم سب سے برتر ہو, دوسروں کو حقیر سمجھتے تھے, دوسروں کو گھٹیا سمجھتے تھے, آج وہ تمہارے کسی کام آیا؟
Are these residents of paradise not the same people about whom you swore that Allah will never bestow His mercy on them? اب یہ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ غریب لوگ زیادہ تر انہوں نے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ لبیک کہا تھا، کیونکہ وہ بہت جو غلام تھے ان کے اوپر ظلم کیے جاتے تھے، غریب لوگ تھے، مصیبتوں میں پھنسے ہوئے تھے، ان کے اوپر ظلم کرتے تھے، جو ان سے کام لیتے تھے وہ ظلم کرتے تھے ان کے اوپر. وہ سب سے پہلے انہوں نے دیکھا کہ یہ کیسا مذہب ہے جس میں سب کی ایکویلٹی ہے، ایوری بڈی از ایکول. پیغمبر کہتا میں اور تم ہم سب برابر ہیں اللہ کی نظروں میں. تو وہ انہوں نے پہلے اختیار کیا. تو وہ لوگ یہ کہتے تھے اچھا یہ لوگ، یہ غریب مسکین فقیر لوگ پھٹے پرانے کپڑے پہنے، وہ وہاں دیکھیں گے اور وہ دیکھیں گے کہ وہ جنت میں بیٹھے ہوئے. یہ ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ جو کسی کے پاس کچھ نہیں ہے اور کسی بات، تو جو وہ غریب جو ہیں وہ وہاں پہ شان و بان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں گے. وہ کہیں گے آدھے وہ کہیں گے کیا یہ وہی لوگ نہیں ہیں جن کو تم یہ کہتے تھے کہ یہ اتنے حقیر و ذلیل ہیں اور یہ ان کو کیا جنت ملے گی؟ اللہ تعالیٰ نے آج ان کو جنت عطا کی ہے. اللہ will never bestow the mercy on them. تم یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کبھی رحم نہیں کرے گا، کبھی ان کو نوازے گا نہیں. آج تم دیکھ لو اپنی آنکھوں سے کہ وہ کہاں ہیں اور تم کہاں، تم کس جگہ پہنچے ہوئے ہو اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے بیڈ ڈیڈس کی وجہ سے. where are you and where they have gone? They have reached the paradise. اور وہ وہاں پہ اس شان بان سے رہ رہے ہیں جس شان بان کا تم دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. اس شان بان سے وہ وہاں دوزخ میں جنت میں رہ رہے ہیں. Today the same people are being welcomed with the words enter paradise. آج ان لوگوں کو جو دنیا میں غریب تھے، جن کے پاس ظلم کیے جاتے تھے، ان سے کہا جا رہا ہے enter paradise. You have nothing to fear or to grieve. تمہیں اب نہ کسی پریشانی کی ضرورت ہے، نہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے یہ کیا تو مالک ناراض ہو جائے گا. مارتے ہیں، ابھی بھی مارتے ہیں، اپنے نوکروں کو لوگ مارتے ہیں، اتنا مارتے ہیں کہ بچیاں مر جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں، ہم آئے دن سنتے رہتے ہیں. اتنا مارتے ہیں ان کو، استریوں سے ان کو داغتے ہیں، ان کو سلاخیں گرم کر کے ان کو لگا. اتنے خوفناک ظلم کرتا ہے انسان. اور وہ لوگ بھی کرتے ہیں اور وہ لوگ کرتے ہیں جو ان سے برتر پوزیشن پہ ہوتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں سزا دیں، اس نے کیسے میری بات نہیں مانی، اس نے کیوں میری بات کہ جیسے میں نے کہا تھا ویسے نہیں کیا. ہاریوں کا جو بیچارے جو بھٹوں پہ کام کرتے ہیں پنجاب میں، آپ دیکھیں ان کی نسل در نسل قرضوں میں دبی ہوئی ہے. ان کے باپ دادا کے بھی دادا نے کبھی قرض لیا تھا، وہ سود اس پہ بڑھتا جاتا ہے اور وہ پوری ان کی فیملی جو ہیں بغیر پیسوں کے وہ وہاں پہ کام کرتے ہیں. ظلم ہے نا ان کے ساتھ. تو آج وہ یہ دیکھیں گے کہ وہ جنت میں ہیں. تم نے جن کو حقیر سمجھا تھا، تم یہ سمجھتے تھے یہ کیا ہے، یہ زمین کے کیڑے سمجھتے ہیں لوگ. جن کے پاس پیسہ ہے وہ زمین کے کیڑے سمجھتے ہیں غریبوں کو. کہتے ہیں آج جن کو تم سمجھتے تھے کہ انتہائی حقیر و ذلیل ہیں، دیکھو وہ کہاں پہنچے ہوئے ہیں اور تم کہاں پہنچے ہوئے. ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے enter paradise, you have nothing to fear or to grieve. اب کسی سے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی بات کا غم کھانے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے. یہ وہ جگہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا تھا، آج تم وہاں پہنچ گئے ہو. Then the inmates of the fire will cry out to the residents of paradise. اب وہ جو inmates of fire ہیں، جو جہنم میں ہیں، وہ جنت والوں سے کیا کہیں گے؟ give us some water or some of the food which Allah has provided you. اب وہ ان سے درخواست کریں گے کیونکہ ان کو پینے کے لیے پانی بھی نہیں میسر آئے گا. ان کو کھولتا ہوا پانی، بوائلنگ واٹر ان کو دیا جائے گا اگر وہ پانی مانگیں گے تو، یا ان کو پس اور پس دی جائے گی، جو زخموں سے پس نکلتی ہے وہ دی جائے گی پینے کو. وہ کہیں گے تھوڑا سا پانی ہمارے پاس بھی ڈال دو، تمہیں جو اللہ تعالیٰ نے جو کھانا دیا ہمیں بھی تھوڑا سا دے دو. مطلب اپنے جاننے والوں کو جن کو پہچانیں گے ان سے مانگیں گے کہ بھائی تھوڑا سا ہمارے پر بھی رحم کر دو، ہمیں بھی کچھ دے دو. وہ بھی کہیں گے جو تمہارے پیسے جنہوں نے نہیں دیے تو وہاں پہ پھر دل خوش ہو جائے گا نا. Allah has provided you. They will reply, Allah has prohibited both these things for the unbelievers. اب وہ کہیں گے نہیں بھائی نہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے منع کیا، ہم یہ تو unbelievers کو ہم نہیں دے سکتے، یہ unbelievers non believers کے لیے نہیں ہے یہ سب کچھ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا، ہم تمہیں نہ پانی دے سکتے ہیں نہ تمہیں اس کھانے میں سے کچھ دے سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت کیا ہے. Who took their religion to be mere amusement
and play and were deceived by the earthly life. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کتنا اسے کہتے ہیں کہ وہ جنت والے کہیں گے کہ یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جنہوں نے اس دنیا کو ایک کھیل تماشا سمجھا تھا، جو یہ سمجھتے تھے کہ بس یہی دنیا ہے، یہیں پہ ہم رہیں گے، مرنا ہے ہی نہیں، اکاؤنٹیبلٹی ہے ہی نہیں. وہ جو اس دنیا ہی کو سب کچھ سمجھے ہوئے تھے اور دنیا کی تفریح تماشوں میں لگے ہوئے تھے. ڈانس پارٹیز ہو رہی ہیں تو سب ہنس رہے ہیں اور بول رہے ہیں نہیں، وقت نمازوں کا وقت نکل رہا ہے، غلط حرکتیں کر رہے ہیں. سب یہ سمجھتے تھے کہ یہ سب کچھ دنیا، اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں. جو یہ سمجھتے تھے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں اور غلط ان میں پڑے ہوئے تھے. دنیا کو انہوں نے میئر امیوزمنٹ اینڈ پلے سمجھا ہوا تھا. اینڈ دے ور ڈیسیوڈ بائی دی ارلی لائف. وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں یہ سب کچھ ملا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ایسا ہی رہے گا، ایسا ہی. بلکہ یہاں تک لوگ کہتے تھے کہ ہمیں جو جس اللہ نے ہمیں اس دنیا میں دیا ہے، جو نان بلیورس تھے وہ کہتے تھے ہمیں اس سے بھی زیادہ دے گا. جوس خاص طور پہ کہا کرتے تھے وی آر دا چوزن پیپل آف اللہ. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی دیا بہت کچھ، کیونکہ دے ور کوائٹ رچ پیپل. تو وہ کہتے تھے اور ہمیں جب ہم اللہ کے ساتھ جائیں گے تو اس سے بھی زیادہ ہمیں اللہ تعالیٰ دے گا. اور پیپل ہو آر ڈیسیوڈ بائی دی ارلی لائف، جو اس دنیا میں سب کچھ ہے وہ اسی میں مگن ہے. انہیں پرواہ نہیں ہے کہ اس کے یہ دنیا یہ ختم بھی ہو سکتی ہے زندگی، تو وہ ان کے لیے نہیں ہے سب کچھ. جنہوں نے کھیل تماشا دنیا کو زندگی کو سمجھا ہوا تھا اور they were deceived by their earthly life. Allah will say now, اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے today we will forget them as they forgot the meeting of this day. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آج میں تمہیں بھلا دوں گا. تم نے مجھے بھلایا دنیا میں، آج میں تمہیں بھلا دوں گا. آج وہ وقت ہے کہ تمہارے بھولنے کا وقت ہے اور اب میں تمہیں بھلا دوں گا. تم نے مجھے بھلا کے رکھا تھا. and rejected our revelations. Should we stop here? 12:15 بجے بند کر دیں. یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نے دنیا میں مجھے بھلا کے رکھا، آج میں تمہیں بھلا دوں گا. میں تمہیں بالکل بھی کوئی انعام اکرام اپنی اس میں سے اپنی جنت، اپنے جو میں نے حصہ رکھا ہے نیک لوگوں کے لیے، اس میں سے کچھ، ہاں بے شک دنیا میں جب تک ہم زندہ ہیں غفور الرحیم. بے شک اس سے بڑھ کے کون، اس کے علاوہ ہے کون، ہمارا سہارا ہے کون اللہ کے علاوہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ساری کائنات کے مالک، یا رات کو دن اور دن کو رات میں پرونے والے پروردگار، یا پہاڑوں کے مالک، یا سمندروں کے مالک، اے کل کائنات کے مالک. یا اللہ رحم، یا اللہ تمام چرند پرند تمام کائنات آپ کی مخلوق ہے. ہم سب آپ مالک ہیں، ہم آپ کے محتاج ہیں. پروردگار ہماری گناہوں کو معاف کر دینا. یا اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے آپ کا کلام، پروردگار اس میں ہم سے کوئی غلطی پڑھنے میں، سمجھنے میں یا مجھ سے سمجھانے میں غلطی ہو گئی ہو میرے مالک تو معاف کر دینا. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا. پروردگار آپ نے فرمایا ہے کہ میں مرسیفل ہوں. اللہ یا اللہ آپ نے رحم اپنے اوپر لازم کیا ہوا ہے. پروردگار ہم پہ رحم کر دیجئے. یا اللہ جو ہم نے گناہ کیے ہیں اس زندگی میں، جو گناہ ہم نے جان بوجھ کے کیے ہیں، جو زندگی ہم نے گزارا ہے، یا اللہ ہمیں معلوم ہے ہم نے یقیناً بے انتہا گناہ کیے ہیں، بے انتہا غلطیاں کیے ہیں. جو ہم بہت سی غلطیاں ایسی ہیں جو ہمیں یاد بھی نہیں، بہت سے گناہ ایسے ہیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں کہ وہ گناہ تھے. پروردگار ہم آپ سے التجا کرتے ہیں آپ کے غفور الرحیمی کا صدقہ، یا اللہ آپ کے رحم و کرم کا صدقہ ہمیں معاف کر دیجئے. پروردگار ہماری خطاؤں کو، ہمارے گناہوں کو، ہماری ساری غلط باتوں کو معاف کر دیجئے. یا اللہ ہم آپ کے عاجز گناہ گار بندے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے عاجزی سے آپ سے التجا کرتے ہیں، ہمیں معاف کر دیجئے. یا اللہ اب تک جو ہم نے غلط کام کیا ہمیں معاف کر دیجئے. جو گناہ ہم نے کیے ہمیں معاف کر دیجئے. جو ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے، جو ہماری وجہ سے کوئی فساد پیدا ہوا ہے، جو کسی کی ہم نے غیبت کی ہے، وہ جو جھوٹ ہم نے بولے ہیں، جو زیادتی ہم نے کی ہے، یا اللہ ہمیں معاف کر دیجئے. یا اللہ ہم بہت گناہ گار ہیں لیکن آپ کی رحمت بہت وسیع ہے. پروردگار ہمیں معاف کر دیجئے.
یا اللہ ہم کو اور ہمارے بچوں کو نیکوکار عبادت گزار بنا دیجیے. یا اللہ ہمیں سیدھی راستے کی طرف ہماری رہنمائی کر دیجیے اور پھر ہم بھٹکے نہ اس راستے سے. یا اللہ جب تک ہم آپ کے پاس جائیں ہم آئندہ کوئی گناہ نہ کریں پروردگار. اب تک کے گناہ ہمارے معاف کر دیجیے مالک, ہمیں معاف کر دیجیے اور آئندہ گناہوں سے بچا لیجیے. یا اللہ دوزخ کی آگ سے ہمیں بچا لیجیے. یا اللہ جنت الفردوس میں ہم سب کو ملا دینا. یا اللہ ہمارے جو پیارے ہمارے ماں باپ, ہمارے بہن بھائیوں میں سے, ہماری اولاد میں سے جو آپ کے پاس ہے مالک, ان کی اچھی میزبانی کرنا. یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کی ٹکڑے بنا دینا. یا اللہ ان کی تمام منزلیں آسان کر دینا اور ہم کو ان کے ساتھ ملا دینا. یا اللہ قیامت کے دن کی شرمندگی سے بچانا پروردگار. یا اللہ آپ کے نبی کی شفاعت نصیب ہو مالک, آپ کا رحم و کرم نصیب ہو, آپ کے عرش کے سائے تلے ہمیں جگہ نصیب ہو پروردگار. ہمیں معاف کر دیجیے. یا اللہ ہمیں معاف کر دیجیے, ہم بہت گناہ گار ہیں. یا اللہ ہم نے اتنی خطائیں اتنے گناہ کیے ہیں جو آپ نے ہمارے اس دور میں کورونا کے عذاب ہم پہ, یہ آزمائش ہم پہ مسلط کیے مالک. ہم نے جو بھی غلط باتیں کی ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں. یہ ہاتھ آپ کے سامنے عاجزی سے پہلے پروردگار ہم سب کو معاف کر دیجیے اور اپنی یہ ناراضگی اپنے عذاب ہم پہ سے اٹھا لیجیے مالک. ہمیں معلوم ہے آپ نے پچھلی قوموں کو ناراضگی میں ختم کیا تھا اپنے عذاب سے. یا اللہ ہم ڈرتے ہیں اس وقت سے کہ آپ کا عذاب ہم پہ نازل ہوتا رہے اور پوری یہ دنیا تباہ ہو جائے. پروردگار ہمیں معاف کر دیجیے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یا اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے. یا اللہ ہماری اولاد کو اتنا نیکوکار عبادت گزار اور نیک کام کرنے والے بنا دیجیے کہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے اور ہماری نجات کا ذریعہ بنے. پروردگار رحم, یا اللہ رحم, یا اللہ رحم پروردگار. یا اللہ سب کی دعائیں قبول کر لیجیے. یا اللہ یہ جتنے ہاتھ پھیلے ہوئے آپ کے سامنے ان سب کی پریشانیاں دور کر دیجیے. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کلی عطا فرما دیجیے. یا اللہ جو آپ کے پاس پہنچ چکے ہیں اس کووڈ کے نتیجے میں اور ویسے بھی ان سب کی بخشش, ان سب پہ رحم کر دیجیے, ان سب کی مغفرت کر دیجیے. یا اللہ رحم, یا اللہ رحم, یا اللہ رحم. آمین الہی آمین. اچھا جی